حج کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حج کا فلسفہ اور حج کا مقصد کیا ہے؟ حج اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے۔ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ ان میں کچھ عبادات وہ ہیں جو انسان کے بدن سے متعلق ہیں، کچھ وہ ہیں جو زبان سے متعلق ہیں، کچھ وہ ہیں جو مال سے متعلق ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بدن اور مال دونوں سے متعلق ہیں۔ یہ 5 بنیادی عبادتیں جن کو اسلام کی بنیاد کہا گیا ہے، جس پر اسلام کی ساری عمارت تعمیر ہے، چونکہ اسلام سارے کا سارا جو ہے وہ خدائی حکموں کو ماننا ہے، اور خدائی حکم ماننے کا نام ہی عبادت ہے۔ اب عبادات کے مختلف شعبے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زبان سے تعلق رکھ رہے، کچھ وہ ہیں جو بدن سے تعلق رکھ رہے، کچھ وہ ہیں جو مال سے متعلق ہیں، مالی عبادتیں، کچھ وہ ہیں جو بدن اور مال دونوں سے متعلق ہیں۔ ان بنیادوں میں ہر شعبے کی ایک نمائندہ عبادت کا تذکرہ موجود ہے، اور جو آدمی ان 5 نمائندہ عبادتوں کو ان کے حقوق کے ساتھ وجود کے اندر لانے والا بن جائے تو اس کی برکت سے پورے کا پورا دین اس کے وجود میں آنا آسان ہو جاتا۔ قولی عبادتوں کا ایک باب ہے اسلام میں۔ اب ان ساری قولی عبادتوں کی نمائندہ عبادت جو اس بنیاد میں جس کا ذکر ہے وہ کلمہ شہادت ہے۔ مالی عبادتوں، جانی عبادات کا ایک باب ہے۔ تو یہاں نماز کا ذکر ہے کہ ہم جان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو ساری جانی عبادتوں کی نمائندہ عبادت وہ نماز ہے۔ مالی عبادتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ان ساری مالی عبادتوں کی ایک نمائندہ عبادت جس کا تذکرہ اس بنیاد میں ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور وہ عبادتیں جو مال اور جان دونوں سے ہوتی ہیں، مثلا جہاد فی سبیل اللہ ہے، آپ کس چیز سے کریں گے؟ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ تو جہاد فی سبیل اللہ آپ جان اور مال سے کریں گے، لیکن جان اور مال دونوں بڑی پیاری چیزیں ہیں، ان کو کیسے آدمی اللہ کے راستے میں لگائے جب تک مزاج بنا ہوا نہ ہو؟ تو ایسی قسم کی عبادتوں کا مزاج بنانے کے لیے یہ حج کی عبادت ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس میں جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے، اور جو آدمی حج کے لیے جائے جان اور مال کی قربانی کر رہا ہے تو اس آدمی کے لیے جہاد کے اندر بھی جان اور مال لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ گویا یہ عبادتیں ساری مشق کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ مشق کے لیے ہیں، تاکہ اسلام کے اندر جتنی شرعی احکام ہیں جتنے، ان سب پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر ان عبادات
ان عبادات کا انسان کے وجود پر اور اس کی زندگی پر اثر بھی پڑتا ہے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عبادات اس کی روح کے ساتھ ادا کی جائے، اور ان ساری عبادات کا مقصود کیا ہے کہ اسلام کا مطلوب انسان تیار ہو جائے۔ اسلام کا مطلوب انسان تیار ہو جائے، جس کی عظمتوں کے سامنے اللہ پاک نے فرشتوں کو جھکا کر ان کی عظمت سب پر قائم کر دی تھی، اور وہ انسان صورت سے نہیں بنتا، وہ انسان صورت سے نہیں بنتا، وہ صفات سے بنتا ہے، کردار سے بنتا ہے۔